عبس کا اکثر حصہ گزر چکا تھا، آج انشاءاللہ اس کا آخری حصہ ہوگا۔ اور سورہ عبس کے اندر شروع میں جو اس کا شان نزول تھا، اللہ کے رسول نے چہرہ انور پھیر لیا تھا تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی شروع میں، اور چونکہ نصیحت کرنے سے چہرہ پھیرا تھا تو اس نصیحت کا ذکر ہوا جو کہ افضل الذکر قرآن کریم ہے، قرآن کریم کا ذکر ہوا، اس کی رفعت شان کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی علامات میں سے سمجھنا یہ اہل فن اور اہل علم کا کام ہے، تو عام مجمع کے لیے اللہ کی قدرت کو سمجھنا وہ کس طرح ہوگا، تو اللہ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا، من ای شیء خلقہ، کہ انسان کو دیکھنا چاہیے ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا۔ اللہ کی اپنی قدرتیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا، یہ ساری قدرتیں ہیں اللہ کی۔ اور آگے اللہ رب العزت اپنے احسانات بتا رہے ہیں کہ قدرتوں کو تو اللہ نے دیکھ لیا، لیکن قدرتوں کو دیکھنے کے بعد بھی کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوا کہ یہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان تو بڑا عاجز ہے کہ اس کو ایک نطفے کی بوند سے پیدا کیا ہے، اور نطفے کی بوند سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کا راستہ آسان کیا، پھر اس کو مار کے قبر میں پہنچایا۔ بہت سارے اللہ رب العزت نے جب قدرت بتائی تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان بڑا عاجز ہے تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے احکامات کو مانتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کلا، لیکن ایسا ہوا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لما یقض ما امرا، جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس نے وہ پورا نہیں کیا۔ اب آگے اللہ رب العزت اپنے احسانات بتا رہے ہیں کہ میرے احسان بھی ہیں، کم از کم احسان کو دیکھ کے ہی تم میری فرما برداری کرنے لگ جاؤ، میرے احکامات کو ماننے لگ جاؤ۔ تو آگے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ جو چیز ہم کھا رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہے جو کھا رہے ہیں اس کو دیکھیں ہے کیا کھا رہے ہیں، کہاں سے آئی ہے۔ یہ جو ایک نوالا بنتا ہے ہم کھاتے ہیں، گوشت کا ہو، دال کا ہو، سبزی کا ہو، آیا کہاں سے ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے انسان کو، کیا کھا رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ جو ایک نوالا ہے نا، یہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے آلو لگایا، تھوڑا سا گوشت لگایا، سالن کے ساتھ ہم نے اٹھا کے جو کھانا کھایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایک نوالا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی محنت ہوئی ہے۔ کسان نے ہل چلایا، وہاں سے گندم اگا، پھر اس میں سے آٹا نکلا، اور بڑی محنت ہوئی ہے اس کے پیچھے۔ پھر وہ سبزیاں اگی ہیں، اور اگی کیسے ہیں، کہاں سے اگی ہیں، کون لے کر آیا۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آپ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے کس طرح عجیب انداز میں آسمان سے پانی برسایا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کیسا عجیب، صبا کہتے ہیں انڈیلنے کو، بہانے کو نا، جیسے بالٹی انڈیلی جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں صبا یصب، انڈیلنا۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانی برسایا نہیں ہے بلکہ انڈیلا ہے۔ بالٹیاں بھر بھر کے جس طرح پانی انڈیلا جاتا ہے نا، تو ہم نے بالٹیاں بھر بھر کے برسایا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں، اتنی کثرت سے بارش ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور یہ انا آتا ہے عجیب انداز۔ اللہ اپنی عجیب قدرت بتا رہے ہیں، دیکھو کتنا عجیب ہے کہ پانی آسمان سے آ رہا ہے، کیسی اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس آسمان سے پانی کے آنے کی وجہ سے ہی ہمیں رزق مل رہا ہے۔ جو پانی ہم پی رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس پانی کو جو تم پیتے ہو۔ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے اتارا ہے اسے آسمان سے یا ہم نے اتارا ہے، کہاں سے آیا پانی۔ جگہ جگہ کوئی صفحہ قرآن کا میرا خیال ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ نے پانی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور ہم خود ابھی اتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہماری ابتدا بھی ایک پانی ہی ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں
کہ اللہ نے ہر چیز کو، ہر جاندار کو، کل دابہ، دابہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین پر چلے، اس کو کہتے ہیں دابہ۔ تو ہر چیز جو کہ چل رہی ہے، جو کہ جاندار ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے مما، ہم نے اس کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسان پانی سے بنا ہے، جانور پانی سے بنے ہیں، اور یہ نباتات یہ پانی سے بنے ہیں۔ ہر چیز کی جو ابتدا ہے وہ پانی ہے، اور آگے پانی کو ہم پی بھی رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم دیکھو اس پانی کو جو تم پی رہے ہو، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس پانی کو جو تم پی رہے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو بادلوں میں سے تم نے برسایا ہے یا ہم نے برسایا ہے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں سورہ واقعہ کے اندر کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے پانی؟ ہم گلاس بھرا اور پی لیا، سوچا ہی نہیں آیا کہاں سے بھائی۔ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو تم نے برسایا ہے یا ہم نے برسایا ہے؟ اللہ کی عجیب قدرتیں دیکھیں، آسمان سے پانی اللہ کہہ رہے ہیں انڈیل دیا، اور عجیب انداز میں اللہ نے برسایا کہ ایسا انداز کہ پانی جب انڈیلا ہے تو اس کی رفتار بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اسی رفتار کے ساتھ پانی زمین پر آ جائے نا، جس رفتار سے اوپر سے گرا ہے اسی رفتار سے زمین پر آ جائے تو یہ سر کو پھاڑ کے اندر سے نکل جائے گا، یہ سر پھاڑ دے گا پانی۔ یہ جب اوپر سے چلتا ہے اس کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے درمیان میں اسپیڈ بریکر بنا دیے، وہ آہستہ آہستہ ایک اسپیڈ بریکر آئے گا، اس کی اسپیڈ سلو ہو جائے گی، پھر اسپیڈ سلو ہو جائے گی، کرتے 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 جب وہ زمین پر پہنچتا ہے تو اس کی جو رفتار ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ جتنا ایک عام آدمی، ایک بچہ بھی اس کو برداشت کر لے گا۔ اگر اسی رفتار سے یہ برسا دیا جاتا تو کسی کے سر سلامت نہیں ہوتے، ہمارے مکانات سلامت نہیں ہوتے، یہ سب ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا، جس رفتار سے یہ پانی اوپر سے چلا تھا۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اس کی رفتار کو سلو کیا، یہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اللہ ہی کر رہے ہیں۔ اس کی رفتار کو سلو کرتے 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 جب زمین پہ گرا، ہمارے سروں پہ گرا، تو اتنی رفتار تھی کہ ہم آرام سے اس کو برداشت کر سکتے ہیں، ایک بچہ بھی اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے انا سببنا الماء صبا، دیکھو ہم نے کیسے عجیب انداز میں پانی کو برسایا ہے۔ انا کا مطلب ہے کیسا عجیب انداز۔ ثم شققنا الارض شقا، آگے اللہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد، آگے اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے فشققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا، نہیں، اللہ ثم، اس کے بعد ایک اور احسان ہم نے کیا ہے، کیا؟ شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو عجیب انداز میں پھاڑا ہے، عجیب انداز میں زمین کو پھاڑا ہے۔ آپ دیکھیں اتنا سا پودا ہے، اس کی ننھی سی کونپل نکلتی ہے، وہ اتنی باریک ہوتی ہے اور اتنی بے جان سی ہوتی ہے، اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ وہ ہوا کا ایک جھونکا بھی برداشت نہیں کر پاتی، بعض اوقات اس کو ہوا ہی ختم کر دیتی ہے۔ کوئی بچہ پیر رکھ دے، کوئی چوزا آ کے اس کو چگ لیتا ہے، وہ فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اتنی باریک کونپل ہے، یہ اتنی بھاری زمین کو پھاڑ کے کیسے نکل رہی ہے باہر؟ اس کے اوپر جو وزن تھا زمین کا، اس کو ہٹاتے ہوئے باہر آئی ہے نا، پھاڑتے ہوئے باہر نکلی۔ ہمیں زمین جب کھودنی ہوتی ہے تو ہم ہاتھوں سے تھوڑی کھودتے ہیں، اس کے لیے کتنے اوزار لے کر آتے ہیں، پھاوڑا بھی آئے گا، کلہاڑی بھی آئے گی، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے لیے آئے گا، پھر جا کے زمین کے اندر گڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے پھاڑا زمین کو، ایک باریک سی ننھی سی کونپل وہ آرام سے زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کثرت سے پانی برسایا، زمین کو نرم کیا۔ جب یہ پانی زمین کے اندر پہنچا، اس نے وہ جو بیج تھا اس کو پھاڑا اور یہ باہر نکل آئی۔ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا، شققنا الارض، زمین کو پھاڑا، شقا، عجیب انداز میں پھاڑا۔ 2 مرتبہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، ہم نے زمین کو عجیب انداز میں پھاڑا ہے۔ آپ پھاڑ کے دکھاؤ،
ہم تو ایک دانہ بھی اگر کوئی زمین کے اندر لگا دیں تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہم خود سے پھاڑ کے زمین سے باہر نکالیں، نہیں، وہ خود نکلے گا اور اللہ ہی اس کو پھاڑیں گے، قدرت اس کو پھاڑے گی۔ یہ اللہ کے کام ہے، ہمارے کام نہیں۔ اور اللہ یہاں گنوا رہے ہیں، دیکھو یہ میں نے کیا ہے، اس کے بعد یہ نکلتا ہے، پھر جاندار ہوتا ہے، اس کے اندر ذرا جان آتی ہے، جان پکڑتے پکڑتے پھر یہ سب مضبوط تنا آور درخت بن جاتا ہے کہ تم اس کو چاہ کر بھی ہلا نہیں سکتے، بڑی بڑی ہواؤں کی موجیں اس کا کچھ اکھاڑ نہیں سکتی۔ یہ اتنا تنا آور درخت جو بنا ہے یہ اس کو ہم نے بنایا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو عجیب انداز میں، انوکھے انداز میں پھاڑا ہے۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں سے غلے اگائے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے نا، جو کچھ بھی اگا ہوا ہے یہ سب اللہ اگا رہے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ لہلہاتی جو کھیتیاں ہیں ان کو ہم نے اگایا ہے، یہ ہم اگا رہے ہیں، تمہارا نہیں ہے یہ کام۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری مجال نہیں تھی کہ تم ایک پودا بھی اگا کے دکھا دو۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم ایک درخت بھی نہیں لگا سکتے، تمہارے بس کا ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، خالص قدرت ہے، اور روزانہ دیکھ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لے کر آ رہے صحیح معنوں میں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا اِلٰہ مع اللہ، آگے اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ نہیں، تم بڑے ظالم لوگ ہو، تم انصاف نہیں کرتے، تم اگر انصاف کرتے تو تم اللہ کو پہچان کے اس کی بات پر عمل کرتے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس زمین کے اندر غلے اگائے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور ترکاریاں، پالک وغیرہ کھاتے ہیں نا، میتھی پالک، یہ قضبہ کے اندر آتا ہے۔ سبزیاں جتنی بھی ہیں، بعض تو سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جب پودا نکلتا ہے تو اس میں سے جو پھل نکلتا ہے وہ کھائی جاتی ہیں، اور بعض سبزیاں ایسی ہوتی ہیں، سبزی نہیں بلکہ وہ پودا ہی کھایا جاتا ہے، جیسے پالک ہو گیا، میتھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم کھاتے ہیں۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، زیتون اور کھجور۔ دیکھیں ہمیں اگر تیل نکالنا ہو زمین سے تو کتنا نیچے تک گڑھا کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے تیل نکلتا ہے، وہ بھی پاکستان سے نہیں کہیں اور سے نکلے گا، اور اللہ تھوڑا سا پانی برساتے ہیں اور زیتون نکلتا ہے، اس میں سے تیل نکل رہا ہے۔ وَزَيْتُونًا، یہ اللہ کی قدرت ہے نا، اور اللہ نے اسی قسم کھائی ہے زیتون کی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاکستان میں لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا چیزیں کھاتے رہتے ہیں۔ یہ انجیر اور زیتون یہ کھانے کی چیزیں ہیں، بلکہ یہ اگر نہ بھی کھائیں، ان کو گھر میں رکھیں، اس سے ویسے ہی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، ایسے ہی تھوڑی کھائی ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ وہ مونگ پھلی والے کے پاس جو ہے نا، وہ اس کے اندر ڈوری کے اندر پروئے ہوئے ہوتے ہیں انجیر، وہ ایسے ہی ٹنگے ہوتے ہیں، اس کو پوچھنا بھی کوئی نہیں۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کہوں کہ جنت سے کوئی پھل آیا ہے تو وہ انجیر ہو سکتا ہے، کیونکہ جنت کے پھل کے اندر گٹلی نہیں ہے، اور انجیر ایسا پھل ہے، واحد پھل ہے جس کے اندر گٹلی نہیں ہوتی، تو یہ جنت کا پھل ہے انجیر، لیکن پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ ایسی ٹنگا ہوتا ہے وہ خراب ہی ہو جاتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ لے کے چلے جاتے ہیں، ورنہ وہ ایسے ہی چلا جاتا ہے، لیکن یہ بڑا مبارک پھل ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے قرآن۔ وَزَيْتُونًا، دیکھیں یہاں پر بھی ذکر آ رہا ہے، زیتون، وَنَخْلًا، کھجور، کھجوروں کے اندر کتنی اقسام ہیں، عجوہ کھجور،
اللہ کے رسول نے فرمایا دل کی بیماری ہے عجوہ کھجور سے دور ہو جائے گی. عجوہ کھجور گھر میں رکھنے سے ہی برکت ہوتی ہے. ایسی ایسی کھجوریں ہیں ایک گھر میں رکھیں جھگڑے نہیں ہوں گے, گھر میں رکھنے سے جھگڑے نہیں ہوں گے, لڑائیاں نہیں ہوں گی. فرمایا جس نے 7 عجوہ کھجوریں صبح کھا لی نا تو اس کو اس دن میں زہر بھی اثر نہیں کرے گا, زہر بھی اثر نہیں کرے گا. کتنی بڑی بات ہے, وہ یہ کھاتے ہی نہیں ہیں ہم. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا, زیتون اور کھجور, وَحَدَائِقَ غُلْبًا, اور گھنے باغات یہ اللہ نے لگائے ہیں. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, اور فاکہہ کہتے ہیں پھل کو, پھل بنائے اللہ نے, پھل نکالے. وَأَبًّا, اور چارہ, ابا کہتے ہیں چارے کو. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, آگے اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب تمہارے لیے ہیں اور تمہارے چوپایوں کے لیے ہیں. جو تمہارے جانور ہیں جنہیں تم پالتے ہو یہ سب انہی کے لیے ہیں. اور دیکھا جائے تو جانور بھی ہمارے لیے ہیں, تو اصل میں یہ ساری چیزیں ہمارے ہی لیے ہیں, اور وہ ہم صبح شام کھا رہے ہیں. اور اللہ جب بھی کوئی پوچھے ہاں بھائی کام کیسا چل رہا ہے, بس یار اللہ کا شکر ہے. یہ شروع میں ہے نا بس یار ہے, اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے کہ یہ بس یار. شکوہ پہلے ہو گیا, شکر بعد میں ہو رہا ہے. بڑی غلط بات ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہر حال. اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے. آج شکر ہی تو نہیں کر رہے, شکوہ پہلے کر رہے ہیں, بس یار بس ٹھیک ہے. وہ والی بات نہیں ہے پہلے والی کاروبار میں نا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے ہم بڑھا کے دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. وہی تو آ رہا ہے آج ہمارے اوپر, طرح طرح کے عذابات, طرح طرح کے, یہ سارے عذاب ہی ہیں اللہ کے. تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے ہیں, تمہارے چوپایوں کے لیے, جانوروں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, اب یہ تمہارے لیے اتنا کچھ کیا, صبح سے شام تک تم کھاتے رہتے ہو, تو کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا سب کچھ؟ اللہ کہہ رہے نہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, بلکہ ایک دن ایسا آئے گا, ایسی چیخ آئے گی جو کہ کانوں کو بہرا کر دے گی. یوم یفر المرء من اخیہ, اور اس دن, یہ اس دن ہوگا جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے. یہ ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا کہ صبح شام نہاریاں پائے اور چھولے اور یہ انڈے پراٹھے کھاتے رہیں. یہ اس کا ایک دن حساب بھی دینا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا, بلکہ اس کا حساب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہم تم سے قیامت والے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے. یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول نے اگر کسی نے ٹھنڈا پانی پیا ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ٹھنڈا پانی میں نے دیا تھا پینے کے لیے, اس کا کیا حق ادا کیا, اس کے بعد تو نے کیا کیا. ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہوگا. یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کھا رہے ہیں, یہ تو الگ بہت نعمت ہے اللہ کی. ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہوگا. اور یہ اس دن ہوگا جس دن کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی. اور اس دن کیا ہوگا, انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنے ماں باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ یومئذ شأن یغنیہ, اور اس دن ہر شخص کو اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ وہ دوسروں سے اسے بے پرواہ کر دے گی, بے نیاز کر دے گی. دوسروں کی فکر نہیں ہوگی اسے اس دن. وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے. وجوہ, وجہ کی جمع چہرے کو کہتے ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ چمکتے ہوئے ہوں گے. مسفرہ, چمکتے ہوئے. آج کل یہ بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں مسفرہ. مسفرہ کا مطلب ہے چمکدار, چمکنے والی. تو کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ چمکتے ہوئے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ, جو کہ ہنستے ہوئے ہوں گے. مستبشرہ, اور تر و تازہ ہوں گے. بشارت ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہوگی, خوشی نظر آ رہی ہوگی. وجوہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ, اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی, غبار, مٹی لگی ہوگی, ان کے اوپر غبار لگی, غبار آلود ہو رہے ہوں گے چہرے.
مٹی پڑی ہوگی چہروں پہ، ترہقھا قطرہ، اور ان کے چہروں کو سیاہی نے ڈھانپ رکھا ہوگا، ان پر کدورت چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اور یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جو کہ کافر تھے یا فاجر تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی قدرتوں کو، اپنے احسانات کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فسق و فجور والے کاموں سے پناہ نصیب فرمائے، اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔